3 دن آپ نے سورۃ الفاتحہ کا عمل کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو فون کر کے پوچھیں گے کہ کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی بدولت تم اتنے دولت مند ہو چکے ہو۔ یقین نہیں آ رہا تو ایک بار آزما کر دیکھ لو، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور جو شخص بھی 3 دن تک اس عمل کو کر لیتا ہے، یا جس گھر میں یہ سورت 3 دن تک اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے، اس شخص کے پاس اتنا رزق آتا ہے، اتنی دولت آتی ہے کہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی بدولت تم امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، اس گھر میں سے تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں، پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے گھر میں اللہ رب العزت کثیر تعداد کے ساتھ رزق عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اپنی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس گھر میں غیب کے خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں، اتنی دولت عطا فرماتے ہیں کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں آپ بھی سورۃ الفاتحہ کا عمل کریں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو سورۃ الفاتحہ کا 3 دن کا آپ عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کہ جو بھی بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جو بھی جائز مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ بچوں کے رشتوں کے لیے اگر آپ دعا کریں تو اللہ رب العزت صالحہ رشتے عطا فرمائیں گے۔ اولاد کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اولاد نورینہ عطا فرماتے ہیں۔ کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کا عمل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت نے وہ دعا آپ کی قبول فرمانی ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اور کس تعداد کے ساتھ کرنا ہے، اس کو بتانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل حسن اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن کے ذریعے میری ویڈیو پر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ویڈیو سکپ کیے بغیر آپ نے آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو عمل کرتے وقت کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس صورت پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جتنے بھی راز ہیں، ان رازوں کی یہ کلید دار ہے، اور ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی افضل صورت سورۃ الفاتحہ کتنی برکتوں اور کتنی رحمتوں والی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں،
انشاءاللہ جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کوئی حاسدین حسد کرتا ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو سورۃ الفاتحہ آپ نے آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ حاسدین کی حسدیں ختم ہو جائیں گی، بد نظریں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، جل جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گی۔ اس صورت کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے؟ اس صورت کو آپ نے کسی بھی دن 3 روز تک اس کا عمل کرنا ہے، کہ ہفتے میں کسی بھی روز آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو جس دن آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے 3 دن مکمل لازمی کرنے ہیں، اور آپ جس بھی نماز کے بعد چاہیں اس کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ بس اس بات کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کا عمل شروع کر دینا ہے تو 3 دن تک ہی اس کا آپ نے مکمل عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی کہ جس جگہ پر آپ نے پہلے دن بیٹھ کر عمل شروع کرنا ہے، دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ہی عمل کرنا ہے، اور ہو سکے تو اسی جائے نماز کے اوپر آپ بیٹھ کر ہی عمل کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں عمل کرتے ہیں تو اسی جگہ پر ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اسی مسجد میں ہی آپ نے اس کا عمل شروع کرنا ہے اور 3 دن تک کرتے رہنا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب، صرف 3 دن کا عمل، اور اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور دولت سے نوازتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 1 گلاس پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا درود شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے، اس میں اتنی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی آپ کی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود شریف اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 140 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف بمام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی کہ آپ نے 140 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور 140 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رحمانو، یا رحیم، یا لطیف، یا رزاق، یا رحمانو، یا رحیم، یا لطیف، یا رزاق، ان تمام ناموں کو ملا کر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر سر سجدے سے اٹھا کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تنگ دستی کے لیے دعا کرتے ہیں تب بھی آپ نے اللہ رب العزت سے تنگ دستی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ بچوں کے رشتوں کے لیے چاہتے ہیں تو بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دولت کے لیے آپ چاہتے ہیں تو دولت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس بھی نیک مقصد کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ نے اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا کو ضرور پورا فرمائے۔
لہٰذا عمل بھی کریں اور نماز لازمی قائم کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب اجازت دیں، ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔